حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے بوڑھوں سے اللہ سے پناہ اور نجات مانگا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 کام بڑھاپے میں کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کو دوزخی کہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے یہ 3 کام کسی بزرگ سے نہ کروائے، آمین۔ پہلا کام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف لٹا دیتے ہیں، بس کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ سورہ یاسین۔ صاحب تبیان القرآن اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ کفار یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم دنیا میں بہت کم عرصہ تھے، اگر ہم دنیا میں زیادہ عرصہ رہتے تو اے ہمارے رب، ہمارے ایمان اور عمل میں کوئی کمی کوئی کوتاہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کے اس عذر کا رد فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا تم کو یہ معلوم نہیں کہ تم دنیا میں اپنی عمر کے اس حصہ تک پہنچے تھے جب تمہاری قوی کمزور ہو چکی تھی، اور ہم نے تم کو اتنی لمبی زندگی دی تھی جس میں تم اگر چاہتے تو غور و فکر کر کے ایمان لا سکتے تھے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں جو شخص نصیحت قبول کرنا چاہتا وہ نصیحت قبول کر لیتا، اور تمہارے اس عذاب سے ڈرانے والا بھی آ چکا تھا۔ سورہ فاطر۔ انسان کی زندگی مختلف ادوار میں گزرتی ہے اور اس کے جسم کے متعدد اور مختلف کیفیات کا ترتب ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا تراب یعنی مٹی سے ہوتی ہے، پھر یہ مٹی نبات کی شکل میں ڈھل جاتی ہے اور سبزہ اس کی غذا بنتا ہے، اور غذا خون بناتی ہے، پھر نطفہ بناتی ہے، پھر نطفہ رحم میں جا کر علقہ یعنی جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر مضغہ یعنی خون کی بوٹی بن جاتی ہے، اور پھر اس کی ہڈیاں بنائی جاتی ہیں اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بچہ کی شکل مکمل ہو جائے تو اس کو جنین کہتے ہیں، جب واضح حمل ہو جائے تو اس کو ولید کہتے ہیں، ماں کا دودھ پینے لگے تو اسے رضیع کہتے ہیں، ٹھوس غذا کھانے سے اس کو فطیم کہتے ہیں، کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو صبی کہتے ہیں، آنکھوں کو بانے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں، چہرہ پر سبزہ پھوٹنے لگے تو اس کو مراحق کہتے ہیں، بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو بالغ کہتے ہیں، جوان ہو جائے تو شاب کہتے ہیں، پختہ عمر ہو جائے تو رجل کہتے ہیں، جب 30 سال کی عمر ہو جائے تو کہول کہتے ہیں، 40 سال کی عمر میں تو شیخ کہتے ہیں، 60 سال کی عمر ہو تو شیخ فانی، اور عمر ڈھلتے ڈھلتے جب موت کی دہلیز تک پہنچ جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، جسم لاغر ہو جائے، حافظہ کمزور ہو جائے تو اس کو ارذل عمر کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ میت ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر تراب یعنی مٹی ہو جاتا ہے، اور مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور پھر بالآخر مٹی بن جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے۔ عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے اپنے قدم ہٹا نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا، اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، جزام، مرض اور شیطان کے غضب ناک کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس پر حساب کو آسان کر دیتا ہے۔ عمر کا وہ حصہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل یعنی نکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے، اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل عمر سے پناہ مانگی ہے۔ یہ ارذل عمر ہے کیا؟ اس بارے میں علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ارذل عمر سے مراد یہ ہے
کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت کی طرف لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے، اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا نہ کر سکے اور اپنے ذاتی کام نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائیں اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگیں، اور اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کے بعد کا دور انحطاط شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء اور اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ نحل کی آیت میں ارذل عمر کا جو تذکرہ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل اور معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو قرآن عظیم کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا، اس نے کہ میرے بال سفید ہو جاتے ہیں اور اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے اور ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے اللہ، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسیاتی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بوڑھوں کے مشورے اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ان مشوروں کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح بالوں کے احکامات کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا چاہیے یا نہیں، اور پھر بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھیڑو، کیونکہ بڑھاپا بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ احادیث کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ دوسری بات کرتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خضاب کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپا بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے بدل ڈالو اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے، لہٰذا تم ان کے خلاف کرو، یعنی کہ خضاب لگاؤ۔ اسی طرح ایک اور جگہ بیان کیا گیا کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے۔ زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دم میں باغت دیے ہوئے اور بغیر بال کے چمڑے کا جوتا پہنتے تھے اور اپنی ریش یعنی کہ داڑھی مبارک پر آپ ورش جو ایک گھاس ہے جو یمن کے علاقے سے ملتی ہے اور اس کے ذریعے اور زعفران کے ذریعے رنگ لگاتے تھے۔ مہندی لگانا جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی تو لگائی جا سکتی ہے لیکن جو آج مختلف قسم کی پروڈکٹس سامنے آ چکی ہیں جو کیمیکلز ہیں ان سے رنگ لگایا جاتا ہے اور جو آپ کی جلد پر بھی لگ جاتے ہیں، اور اگر اس کو جلدی نہ اتارا جائے تو آپ کی وہاں سے جلد بھی کالی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ اور زرد خضاب لگایا ہے۔ احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح سفید بالوں میں سیاہ خضاب لگانا جائز ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا اور اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔
उसी तरह एक और रवायत है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कौमें आखिर उस ज़माने में आएंगी जो कबूतर के पपोटों की तरह काले रंग का खजाब करेंगी और वो जन्नत की खुशबू तक ना पाएंगी। इससे ये वाज़िया होता है कि काला रंग नहीं करना चाहिए, जो मुख्तलिफ मेहंदी वगैरह है वो लगा लेनी चाहिए। सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़ा मना किया है। गज़ा की 4 इक़साम हैं। सबसे पहले ये है कि सर के बाल सारे ना मुंडवाना, बल्कि जगह जगह से फटे हुए बालों की तरह टुकड़ों से मुंडवाना। जबकि दूसरी जो है वो ये है कि दरमियान से सर के बाल मुंडवाना और इतराफ़ से बाल छोड़ देना। जबकि तीसरी ये है कि अतराफ़ मुंडवाना और दरमियान से सर के बाल छोड़ देना। जबकि चौथी ये है कि आगे से बाल मुंडवाना और पीछे से छोड़ देना, जो कि आजकल मुख्तलिफ फैशन देखे जाते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल्स देखते हैं जो मगरिब से हमारे मुआशरे में आते हैं और उनसे मना किया गया है। अल्लामा इब्ने तमीमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अदल व इंसाफ़ कायम करने के लिए अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल सोहबत और शफ़क़त से इंसानी जिस्म में भी अदल का ख्याल रखा कि सर का बाज़ हिस्सा मनवा कर और बाज़ हिस्सा तर्क करके सर के साथ बेइंसाफ़ी ना की जाए। बालों से कुछ हिस्सा सर का नंगा कर दिया जाए और कुछ हिस्सा ढांप लिया जाए, ये जुल्म की एक किस्म है। उसी तरह सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा कि उसके सर का कुछ हिस्सा मुंडा हुआ था और कुछ छोड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसा करने से रोका और फरमाया कि तुम इसका सारा सर मुंडवाओ या सारा सर छोड़ दो। इस हुक्म में जवान बूढ़े तमाम लोग ही शामिल हैं। सिर्फ बच्चों की तशख़ीस की कोई दलील नहीं मिलती। साइंस ने भी मुख्तलिफ रिसर्च की है और उनके मुताबिक सर के बालों के सफ़ेद होने के 6 असबाब हैं। पहली वजह यह है कि विरासत में यानी कि आपके बाप दादा से चलता हुआ आता है, यानी गंजापन या सफ़ेद बाल। दूसरी वजह यह है कि ऑटो इम्यून इमराज जो कि एक बीमारी है उसकी वजह से भी ये होता है। तीसरी वजह है आलूदा माहौल, यानी कि गंदगी की वजह से भी इंसान के जो बाल हैं वो सफ़ेद होते हैं। चौथी वजह ज़हनी तनाव, यानी कि इंसान जब ज़्यादा सोचता है या डिप्रेस्ड रहता है यानी ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं तो उसी की वजह से सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। पांचवी वजह सिगरेट के धुएं की जद में रहना, यानी कि आपके इर्द गिर्द सिगरेट रहे और उसका धुआं रहे या आप खुद भी सिगरेट पीते रहें और उसकी वजह से भी बाल ज़्यादा सफ़ेद होते हैं। छठी वजह यही है कि उम्र की वजह से बाल सफ़ेद होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस मुसलमान के बाल सफ़ेद हों वो अपने बालों को ना उखाड़े, क्योंकि क़यामत के दिन सफ़ेद बाल बंदे के लिए नूर बनकर ज़ाहिर होंगे। सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला जितनी तादाद में सफ़ेद बाल होंगे, सफ़ेद बाल के हिसाब से उस बंदे की नेकियों में इजाफ़ा कर देगा और एक एक बाल के बदले उसके गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। याहिया बिन सईद से मरवी है कि मैंने सईद बिन मसीब को ये फरमाते हुए सुना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले फ़र्द हैं जिसने अपनी मूँछों को काट दिया और आप अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे को पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम के बाल सफ़ेद हो गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे मालिक, ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, ए मेरे दोस्त, ये मेरी रहमत है बालों के सफ़ेद होने से इंसान की शान शौकत, इज़्ज़त व वक़ार बढ़ जाता है और तमाम बुरे कामों से बचने की अलामत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे मौला, ये तो तेरी बड़ी शान है, ए अल्लाह मेरे वक़ार को बुलंद फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो मुसलमान बूढ़ा हो गया तो उसका बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन नूर बनकर उभरेगा। एक बंदे ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, है अल्लाह के नबी, लोग सफ़ेद बालों को उखाड़ देते हैं। इसका जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदे अपने सफ़ेद बालों को उखाड़ता है तो उसने क़यामत के दिन अपने नूर को ख़त्म कर दिया। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, हम में से कौन सा बंदा बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा बुढ़ापे में पहुंच गया और उसकी नेकियां बहुत ज़्यादा हैं, वो सबसे बेहतर है। उसने फिर दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, सबसे बुरा कौन शख्स है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बुढ़ापे में गया और उसके गुनाह ज़्यादा हों। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता उसके नेक अमल उसके वालिद या वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं और जो कोई बुरा अमल करे तो वो ना उसके हिसाब में लिखा जाता है और ना वालिदैन के। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो कलम उसके लिए जारी हो जाता है और 2 फरिश्ते जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको हुक्म दे दिया जाता है कि इसकी हिफाजत करें
اور قوت بہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں جنون، جذام اور برس سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں، اور اپنی صحت اور قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آیا اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے آپ کو حق و سچ کے ساتھ بھیجا، ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل تھا۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل میں پھیلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کی برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا، اور وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا، انار سے پیٹ بھرتا، پھر وضو کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ جب اس بندے کی موت کا وقت آیا تو اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے۔ جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے اس وقت سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ، تو یہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ 2 بار یہی قصہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا بندے میری رحمت سے جنت میں چلے جا۔ پھر بندہ کہے گا کہ اے اللہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اور باقی سارے جسم کے اوپر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے لگیں گے، پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ ہی مجھے دنیا میں زندگی دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا کہ یا اللہ آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا یا اللہ آپ نے ہی مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی، یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا۔ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی دنیا آسمان میں جو کچھ بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔